बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। एक नई सीरीज जो है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी रूल्स ऑफ करेक्शन। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीपीएससी, एनटीएससी, तमाम किस्म के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम हैं, उनमें ये क्वेश्चंस एक किया जाता है कि आपको कुछ इस तरह के, जो मैंने भी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जो कि इनकरेक्ट होते हैं। आपने उन्हें करेक्ट करना है, बट कब करेक्ट करना है? जब पहले आपको इनकरेक्ट में से पता चलेगा कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, ग्रामेटिकली किस चीज़ को इसमें मिस किया गया है। उस मिस्टेक को आप स्पॉट करेंगे, उसे आप पहले देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक, और फिर देन आप उसको करेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कैसे ये किया जाता है? ये रूल्स की बेस पे किया जाता है। वो रूल्स कितने होंगे, इतने लंबे हैं कि कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं, बिल्कुल आसान है, ईजी है। मैं आपको गारंटी से ये कहता हूँ, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप उन्हें सुन लें तो इट इज़ माई गारंटी कि आपको वो भूलेगा नहीं, पेपरों के बाद भी नहीं भूलेगा। एक दफ़ा आप सिर्फ सुन लें, देखें, पढ़ना, 2 दफ़ा सुनना या कई दफ़ा सुनना, फिर उन्हें याद रखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके साथ जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे लिखा हुआ है, वो आपके साथ रूल्स शेयर करूँगा विद एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। एंड देन जब ये कंप्लीट होंगे, जो कि तकरीबन 100 रूल्स हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूँ इनको करने के बाद करेक्शन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम, ख़ास करके पीपीएससी एंड एनटीएससी जो कि काफ़ी मुश्किल, एंड सीएसएस काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी आपको करता हूँ। लेकिन उसके लिए इस चीज़ की तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह करेक्शन जो है ये आपकी बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगी। हाँ, वीडियोस अगर थोड़ी सी लंबी हो जाएं तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना, फिर इस तरह एक्सप्लेन करना है। एक रूल को मैं एक ही एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन जब ये कंप्लीट होंगे, जो कि तकरीबन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं काफ़ी सारी जितनी वीडियोस हो सकी आपके लिए पास्ट पेपर्स में से या इधर उधर से जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी इस तरह के इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या दीगर एग्ज़ाम्स में जो है वो रेज़ किए गए या दिए गए, वो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। फिर उनका सोल्यूशन मिल के करेंगे, और वो तमाम रूल्स आपके ज़हन में होंगे, फिर उन्हें आसानी से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनको कंप्लीट करेंगे बड़ी जल्दी, बड़ी ही बिल्कुल इजीली जो है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं तो नीचे बने रेड बटन को क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसे लाजमी से प्रेस करते करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें सपोर्ट करें। तो ये जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल लिखे थे कि देखें, ही नाउज टू रीड अ न्यूज़पेपर, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये तमाम इनकरेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। इसी तरह आपको पेपर में एग्जाम में दिए जाएंगे, बट आपने इनको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? तो फर्स्टली हम इनको नहीं छेड़ेंगे, इन्हें नहीं देखेंगे, पहले हम जाएंगे रूल्स की तरफ, जल्दी के साथ रूल को क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि ये मेरी गारंटी, ये करेक्शन आपको जो है वो मसला नहीं बनाएगी, हाँ, अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से क्लियर किया। तो फर्स्ट रूल जो है वो आपके सामने मैंने उर्दू में लिखे हैं, ठीक है जी, ताकि आपको बिल्कुल इजीली रूल आपके जहन में बैठना चाहिए। इस चीज़ में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में अगर लिखते तो हो सकता है उसमें कुछ रूल भाई एक ही रहता है, सिर्फ आपके जहन में बैठे। तो इस वजह से एक नेशनल लैंग्वेज होने की वजह से और इसके साथ एक ख़ास लगाव होने की वजह से ये अच्छी तरह जहन में बैठेगा, इस वजह से मैंने इन्हें सिर्फ उर्दू में लिखा है। फर्स्ट रूल है जी, नाउ, टीच, लर्न, ये 3 वर्ब्स हैं, ठीक है जी। इनके बाद टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म की बजाय हाउ टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक है जी।
کیسے یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا میں نے کہہ دی ہے, کیسے آپ کو پتہ چلے گا. یہ دیکھیں جی انکریکٹ سینٹینس, ہی ناؤز. اچھا اب ناؤ آ چکا ہے نا, یہ ناؤز جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں سبجیکٹ جو ہے ریوائد سنگولر ہے, تھرڈ پرسن سنگولر. تو لیکن اس کے لیے آپ کو یہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ ٹینسز جو ہیں وہ کم از کم آپ کو تھوڑے سے آنے چاہیے. اگر نہیں آتے تو آپ کسی بک سے تھوڑا سا انہیں ریڈ کر لیں, کیونکہ اس کا کافی جو ہے ٹینسز جو ہے اس میں آنے چاہیے آپ کو, اس کا کافی عمل دخل ہوتا ہے. بٹ اگر آپ کو نہیں آتے تو پھر اس کریکشن کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ وہ بھی بالکل 2-3 ویڈیوز کے اندر وہ کلیئر ہو جانے, بالکل آسان ہے, اتنے مشکل نہیں ہوتے. تو وہ بھی آپ کے ساتھ جس طرح کے لینتھی ایک عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے بالکل. وہ تو ایک بچے کو جو کنفیوز کر دینے والی بات ہوتی ہے کہ جی اتنے 12 ٹینسز ہیں, پھر 12 دنوں میں 12 ویڈیوز میں اتنی ساری ایگزامپل اور اتنی ساری جو ہے وہ تمام, مطلب کہ اس کو بڑا لینتھی کر دیا جاتا ہے. تو پڑھنے والا یا دیکھنے والا یا اس سیری کو یا اس کورس کو شروع کرنے والا وہ کہتا ہے چھوڑو یار اتنا لمبا کیسے یاد رکھیں گے, ایک کو یاد رکھیں دوسرا ذہن سے نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, بٹ آپ ایک دفعہ گو تھرو کیجئے گا, ادروائز انشاءاللہ العزیز ہم اس چینل پہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے, اور بالکل ڈیفرنٹلی, جو کہ اس طرح کا یوٹیوب پہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. اچھا جی, کہا گیا ہے کہ ان کے بعد ورب ٹو پلس ورب کی پہلی فارم کی بجائے ہاؤ ٹو پلس ورب کی پہلی فارم آئے گی. ہاؤ ہی ناؤز, ہی ناؤز وہ جانتا ہے. اچھا جی, ہی ناؤز یہ سبجیکٹ ہے, یہ ورب ناؤ آ گیا. اچھا اب اس کے بعد ٹو ریڈ, ٹو بھی آ گیا, اینڈ ریڈ کیا ہے, ریڈ ورب کی پہلی فارم ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ریڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹو ریڈ, تو انہوں نے کیا کہا تھا, ٹو ریڈ یعنی ٹو اور ورب کی پہلی فارم کی بجائے کیا لگائیں گے, ہاؤ ٹو پلس ورب کی پہلی فارم, یعنی ٹو کو ہاؤ ٹو میں بدل دیں گے اور یہ جو ہے اس کی پہلی فارم لگائیں گے. تو یہ آلریڈی پہلی فارم ہے, تو پھر تبدیلی کہاں پہ ہوگی. پھر اب آپ کو یہ پتا چلا اس رول سے کہ ادھر مسٹیک ہے. کیسی مسٹیک ہے, ادھر ٹو نہیں آتا بلکہ ہاؤ ٹو آتا ہے. کیوں آتا ہے, رول میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی. تو اس طرح ہم ان کو کور کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تو فرسٹ تھا, بٹ آگے ہم جلدی انشاءاللہ کور کرتے ہیں. سیکنڈ ہے جی, جب کوئی جانور اپنی نسل کی نمائندگی کرے اس سے پہلے THE لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, دا لگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ 3 آرٹیکلز ہیں نا, دا, این اور اے. ٹھیک ہے جی, یہ لگتے ہیں. کہاں پہ لگتے ہیں, انہیں کو یہ بھی رولز میں آئیں گے انشاءاللہ عزیز, انہیں اپنی جگہ پہ ڈسکس کریں گے. جانور کوئی اپنے بارے نہیں بلکہ اپنی پوری نسل کے بارے میں, ایک جیسے ایک انسان ہے وہ محض اپنے بارے میں نہیں, یعنی پرسنلی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی اگر نمائندگی کرے, اسی طرح اس جانوروں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جانور صرف انڈیویجولی اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ پوری اپنی جو ان کی جانوروں کی جو اینیملز کی کمیونٹی ہے, ان کی پوری نسل ہے, ان کی اگر نمائندگی کرتا ہے تو اس سے پہلے THE دا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ دا بھی پڑھا جاتا ہے, دی بھی پڑھا جاتا ہے, دا کدھر پڑھا جاتا ہے, دی کدھر پڑھا جاتا ہے, یہ آپ کو آتا ہوگا, بڑی آسان ہے. واول سے پہلے دی, ادروائز دا پڑھا جاتا ہے. ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل. اچھا جی, تو ڈاگ کیا ہے, کیا ایک ہی کوئی خاص ایسا ڈاگ ہے یا کتا ہے جو کہ فیتھفل ہے اور باقی نہیں ہے؟ نہیں, بلکہ یہ پوری کمیونٹی, یہ پوری جو کتوں کی نسل ہے اس کے بارے میں بات ہے. جب نسل کے بارے بات ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی, اس سے پہلے THE لگتا ہے. تو یہ دیکھیں, اس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں پہ مسٹیک ہے, اینڈ دین وی ول اسپاٹ اٹ, اینڈ پھر ہم اس کو کریکٹ کریں گے. بالکل ایزی ہے, کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں, صرف یہ ہے کہ انہیں کیئرفلی سننا ہے اور سمجھنا ہے. تو جو میں آپ کے ساتھ بالکل میں نے آپ کو کہا ہے کہ سمجھانے یا ایکسپلین کرنے میں انشاءاللہ العزیز میں بالکل اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جیسے مجھ سے ہو سکتا ہے. بٹ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ویڈیو لمبی ہو یا چھوٹی ہو, لیکن یہ ہے کہ ایکسپلین میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھی طرح سے کروں گا. نیکسٹ ہے جی, فیو کا مطلب کوئی نہیں اور ا فیو کا مطلب چند, اور یہ تعداد کے لیے استعمال. اچھا جی, یہ ایک تو یہ ہے کہ کہیں پہ تعداد بتانی ہو, کوانٹٹی کو ڈیفائن کرنا ہو تو وہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. دونوں ہی یوز ہوتے ہیں, فیو بھی یوز ہوتا ہے اور آ فیو بھی یوز ہوتا ہے. بٹ فیو جو ہے یہ ایک ذرا انکوریکٹ سینٹینس ہوتا ہے جو اکثر یوز ہوتا ہے لیکن اس کا غلط استعمال ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا اردو میں غلط العام ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ غلط علام ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے صحیح سمجھ کے کافی استعمال کیا جاتا ہے. بٹ گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے فیو کا کچھ مطلب نہیں ہے. اگر ہم کہیں آئی ہیو فیو بکس, کہ میں کتابیں رکھتا ہوں, میں فیو بکس رکھتا ہوں, تو اس کا مطلب میں کچھ بھی, ایک کتاب بھی نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے جی, اس کا کوئی مطلب, اس کا مطلب ہے کوئی نہیں, یعنی ایک بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن آ فیو کا مطلب ہوتا ہے چند, کچھ, تھوڑی سی, تھوڑی مقدار میں. سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انکریکٹ ہے؟ آئی ہیو فیو بکس, جی فیو کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے, لہٰذا اسے ا فیو بکس لکھیں گے تو یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے جی فورتھ رول. اچھا جی, یہ بھی بالکل سیم ہے. لٹل کا معنی ہے کچھ نہیں, لٹل کا معنی ہے تھوڑا سا. یہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے. صرف فرق کیا ہے, باقی دونوں چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی. فیو کا کوئی مطلب نہیں ہے, فیو کا مطلب ہے کچھ, یہ یہاں تک تو آپ کو. لیکن وہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ کوانٹٹی کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کوالٹی کے لیے. ٹھیک ہے جی, مقدار کے لیے ایسے سمجھ لیں, یا مقدار کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, اور وہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ساری چیزوں کی تعداد بھی نہیں ہوتی اور ساری چیزوں کی مقدار بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے دودھ وغیرہ, یہ اس کی مقدار ہوتی ہے, یہ کتنی مقدار میں, اس کو تعداد میں تو نہیں کہہ سکتے 2 دودھ 3 دودھ, بلکہ دودھ, ٹھیک ہے, لیٹر کہہ سکتے ہیں, یا 2 کلو جس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ان میں. تو اب آپ کے سامنے یہ ہے جی سینٹینس, دیر از لٹل ملک ان دی جگ. جگ میں لٹل ملک ہے. لٹل ملک کا مطلب تو ہوتا ہے بالکل ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں نا, کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ مسٹیک ہے. تو اسے کیسے کلیئر کریں گے؟ لٹل نہیں ہوتا بھائی, لٹل ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے اسے کریکٹ کر دیں گے. بالکل ایزی ہے. صرف ایک دفعہ, شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے تو آپ کو مشکل جو ہے محسوس ہو رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو. اگر ایک دفعہ سننے سمجھ نہیں آتی, اگین سنیں. ایوری ون آف دیز گرلز آر لرننگ دیئر لیسن. اچھا جی, بالکل یہ, اچھا اگر آپ رولز کو نہ دیکھیں اور نیچے کریکٹ کو نہ دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک لگتا ہے, رائٹ سینٹینس لگتا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, پروناؤن یا ورب فائل کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے جی, پروناؤن کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے. تھوڑا سا یہ جو ان کی ڈیفینیشنز ہیں, پارٹس آف سپیچ ہیں, ٹینسز ہیں, انہیں تھوڑا سا گو تھرو لازمی کیجئے گا. اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو کریکشن میں نے آپ کے ساتھ گارنٹی کی ہے کہ آپ کو کوئی بک, کوئی ادر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا جی, پروناؤن کہتے ہیں ضمیر کو. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے جیسے کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے نا جی, حماد اسکول جا رہے ہیں, تو اگر ہم کہتے ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں, حماد کی جگہ پہ وہ, یہ وہ جو ہے نا, حماد ایک ناؤن ہے اور وہ جو ہے یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. ورب کیا ہوتا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے جی, ایکشن. ٹھیک ہے, جا رہا ہے, یہ جانا, یہ ورب ہے. اچھا, اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ دیکھیں, یہ دونوں فاعل کے مطابق ہوں گے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈوئر, یعنی کہ اس ایکشن کو کرنے والا, وہ ایکٹر, وہ فعل کرنے والا. تو حماد اسکول جا رہا ہے, اس میں جانا یہ فعل ہے, اور جانے والا کون ہے؟ حماد, تو وہ سبجیکٹ ہے. اچھا, اب کہتے ہیں یہ جا رہا, اس کو حماد کے مطابق ہونا چاہیے, یعنی اس ناؤن, پروناؤن, ورب کو اس فاعل, اس ڈوئر, اس ایکٹر, اس کرنے والے کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. کافی لمبا ہوگا لیکن کلیئر ضرور ہو چکا ہوگا. ایوری ون آف دیز گرلز آر لرننگ دیئر لیسن. اچھا جی, ایوری ون, ہر ایک, آف دیز گرلز, ان تمام لڑکیوں میں سے, ہیں, سیکھ رہی, اپنے اسباق یاد کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے, اسے اردو میں آپ ایک دفعہ اسے دہرائیں کہ ان لڑکیوں میں سے ہر ایک اپنے سبق یاد کر رہی ہیں. ایسے ہوتا ہے, ایسے آپ بولتے ہیں کیا, کوئی اردو میں ایسا سینٹینس, یہ جملہ بولتے ہیں کہ جی ان لڑکیوں میں سے ہر ایک اپنے سبق یاد کر رہی ہیں. ہر ایک اپنے سبق, نہیں نا سینس بنتی اچھی. تو اسی طرح اس میں بھی ہے. تو یہ کچھ انگلش میں ورڈز ہیں, ایوری ون, ایوری ڈے, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, سم ون, تو یہ کچھ کنفیوژن ہوتے ہیں, ان سے پتہ نہیں چلتا یہ پلورل ہیں, یہ سنگولر ہیں, جمع ہیں, یہ واحد ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ آپ اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کہاں پہ غلطی آ رہی ہے. ایوری ون آف دیز گرلز,
उन लड़कियों में से हर एक, तो एक जब आए तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो हर एक के लिए आर नहीं इस्तेमाल होता, आर तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो प्लूरल की बात ही नहीं है, तमाम गर्ल्स की नहीं, बल्कि कहा जाए ना उन तमाम गर्ल्स में से एक, हर एक वो याद कर रही है अपना सबक। तो फिर कैसे इसे करेक्ट करेंगे? इसे करेक्ट करेंगे हर एक अपना सबक याद कर रही है। आर तमाम के लिए, इज एक के लिए, और एम ये आई के लिए, यही प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है जी। तो लिहाजा एक की बात है तो फिर ये नहीं आएगा, ये तो प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये देखें नीचे करेक्ट में इज, और यहाँ पे भी जब उस एक की बात है तो फिर क्या होगा, गर्ल्स है ना, तो फिर हर इधर आ जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर में आएंगे। समझ आपको आई है कि नहीं आई? समझ आ चुकी होगी कि देखें, या फिर चले मैं आपको एक, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं, एक जुगाड़ आपको बताता हूं कि देखें, आप ये हमेशा याद रखना, रूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बट ये मैं आपके साथ जैसे एक टिप्स शेयर कर रहा हूं कि जब भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऑफ इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें ऑफ, तो ऑफ के बाद अगर चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, आपने ऑफ के बाद को नहीं देखना, छोड़ दें, इसको भूल जाएं। जो ऑफ से पहले है ना, आपने उसको देख लेना, उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या बनता है। जो उसका मतलब बनता है वो देखें, वाहिद है या जम है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर उससे पहले वाला सिंगुलर है तो आगे सब्जेक्ट, आगे प्रोनाउन, ये जैसे ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब, हमने इसको चेंज किया। तो अगर ये वाहिद है तो ये वाहिद वाहिद हो जाएंगे, ये सिंगुलर हो जाएंगे। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएंगे। समझ आइए आपको? देखिए अब एवरीवन, हर एक, तो एक क्या होता है, वाहिद होता है, तो फिर इसको वाहिद के अकॉर्डिंग करो, इसको भी वाहिद के अकॉर्डिंग करो, जो कि नीचे हुआ है, ठीक है जी। समझ आ चुकी? दोनों तरीकों से मैंने आपको एक जुगाड़ भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, आप इसे अगेन सुनिएगा। नेक्स्ट है जी, लेस्ट के बाद शुड आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेस्ट जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मबादा, कहीं ऐसा ना हो, इसका मीनिंग है। तो इसके बाद शुड आएगा, ठीक है जी। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही में फेल, उसे मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। मतलब इसका भी यही है, अगर ये नीचे वाला हटा दिया जाए और ये रूल यहाँ से हटा दिया जाए तो आप सब कहेंगे कि ये ठीक है, ठीक है। ये नहीं, आप सब नहीं, जिनको नहीं आता वो आप में से भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो सीनियर भी बैठे हुए होते हैं या सुन रहे होते हैं। तो इस वजह से ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही में फेल, उसे वर्क हार्ड करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो मतलब इसके भी ये है, लेकिन कायदा क्या है या रूल क्या है कि लेस्ट के बाद में नहीं भाई, लेस्ट के बाद शुड, वी शुड यूज शुड, ठीक है जी। लेस्ट के बाद हमें शुड इस्तेमाल करना है, तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है जी, जहां फाइल, फाइल मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अगर अगेन एंड अगेन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप केयरफुली सुने और उसे दोबारा से पढ़ लें, देख लें। जहाँ पे प्रोनाउन और वर्ब बताया था वहीं पे एक्टर और डूअर कह के मैंने फाइल को भी इसकी भी डेफिनेशन तकरीबन की थी। जहाँ फाइल हु हो वहाँ मज़ीद फाइल की ज़रूरत नहीं होती। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है, ही हु विंस द रेस ही विल गेट द प्राइज, कि वो जो जीतता है रेस को, दौड़ को, वो पा लेगा, हासिल कर लेगा इनाम। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, वैसे ही एवं ही इन्होंने इनकरेक्ट इसको लिखा हुआ है, लेकिन रूल ज़हन में हो तो फिर इनकरेक्ट है। क्या कहते हैं कि जब हु आ जाए उसके बाद इस फाइल की, इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। कैसे? ही, वो, हु जो रेस जीत जाए, विल गेट द प्राइज, ठीक है जी। इस तरह करके इसको कवर करेंगे, ही नहीं इधर आएगा क्योंकि मजीद फाइल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट रूल जो है वो है जी, दूसरी तीसरी डिग्री का दोबारा इस्तेमाल गलत है जी। दूसरी तीसरी डिग्री कौन सी है? डिग्रीज 3 हैं, जल्दी जल्दी आप सुन लें।
کیونکہ ادروائز آپ انہیں دوبارہ سے خود کسی بک سے لازمی پڑھیے گا. میں تو آپ کو یہاں کریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ٹچ آپ کے ساتھ جن کو نہیں آتا ان کے لیے یہ رکھتا ہوں کہ ڈگریز جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں. ایک پازیٹیو ڈگری اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بیس فارم, جس میں کسی یعنی ایسی ڈگری یا ایسا لفظ جس کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرانا مقصود نہیں ہوتا. جبکہ دوسری کمپیریٹیو ہوتی ہے, جس میں دوسرے کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس ایک چیز سے بہتر ہے, اس فلاں ایک چیز سے. سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کو باقی ساری چیزوں کے ساتھ مقابلہ کروایا جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی, جیسے کہ یہ چیز ان تمام اس قسم کی تمام چیزوں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دوسری اور تیسری ڈگری, دوسری کون سی ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری, تیسری کون سی ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری. تو لہذا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری یعنی دوسری اور تیسری ڈگری کا دوبارہ استعمال غلط ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہی از مور وائزر. اچھا جی, دوسری ڈگری کا میں آپ کو ایک جگاڑ جیسے کہتے ہیں, ایک نشانی یا ایک علامت, ایک سائن بتا دیتا ہوں. دوسری ڈگری کے آخر پہ آتا ہے ای آر, ٹھیک ہے, یا جیسے یہ ہے مور, اس میں آر ای ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو تیسری ڈگری ہے اس کے آخر پہ آتا ہے ای ایس ٹی, بیسٹ, جیسے بیسٹ کے آخر پہ آ رہا ہے نا ای ایس ٹی, ٹھیک ہے. یا شارٹیسٹ, شارٹ ہوتا ہے لیکن شارٹیسٹ, ٹھیک ہے, اسی طرح. تو ای ایس ٹی اس کے آخر پہ آتا ہے. یہاں پہ دوسری ڈگری استعمال ہوئی ہے, کیسے؟ ایم او آر ای, یہ بھی مور, یہ بھی دوسری ڈگری ہے, اینڈ وائزر ای آر, یہ بھی دوسری ڈگری ہے. تو کہتے ہیں دوسری ڈگری دوبارہ استعمال, ایک سینٹنس میں دوسری ڈگری کو 2 بار استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک سینٹنس میں تیسری ڈگری کو بھی 2 دفعہ استعمال نہیں کر سکتے. تو لہذا اب آپ کو یہ کریکٹ کر لینا چاہیے, خود کر سکتے ہوں گے کہ یہ بھی دوسری ڈگری ہے اور یہ بھی دوسری ڈگری ہے, تو 2 دفعہ تو استعمال نہیں نہ ہونا چاہیے, ایک دفعہ استعمال ہوگا. نیکسٹ ہے جی, اینڈ دس از دی سیکنڈ لاسٹ 10 اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ جو نیکسٹ ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں. ایسا ایڈجیکٹو جو ورڈز پلس آئی این جی فارم سے بنایا گیا ہو, ناؤن کے بعد آتا ہے. دیکھیں جی, دس از اے ورتھ انجوائنگ ایکسکرشن, ٹھیک ہے جی, یہ ورتھ پلس آئی این جی فارم, ٹھیک ہے, ورتھ کے بعد آئی این جی, ورب کے ساتھ آئی این جی لگا کے جو بنایا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ ناؤن, یہ اسم کے بعد آتا ہے, اور ناؤن یہاں پہ ایکسکرشن ہے, ٹھیک ہے جی. تو لہذا اس میں کیا ہوگا, یہ اس کے بعد ہو جائے گا اور یہ پھر کریکٹ ہو جائے گا. نیکسٹ جی, یہ بالکل آپ کو زیادہ اس میں یاد رکھنے والی بات تھی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی سمجھنے والی بات, یہ بالکل امپورٹنٹ رول ہے. ریلیٹیو کلاز یعنی جو کلاس ہوز, دیٹ, ہو, وچ, ہوم سے شروع ہو, اس وہ اسم یعنی ناؤن کے بعد آئے گی, اس اسم یا اس ناؤن کے بعد آئے گی جس کی وہ وضاحت کر رہی ہے. اچھا جی, ریلیٹیو کلاز کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے سے گو تھرو لازمی کیجیے گا, میں آپ کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ادھر آیا تھا, وہ چیز جو ادھر سے خریدی تھی, یہ ایسا کلام کرنا, ایسی گفتگو کہ جس میں ایسا کہا جائے کہ وہ جیسے, ٹھیک ہے جی, جس میں وہ کے بعد جیسے یا وہ کے بعد جو, یعنی وہ کو ایکسپلین کرتا ہے جو جیسے جس چیز کو خریدا گیا, ٹھیک ہے. اس طرح کی کلاز کو ریلیٹیو کلاز, یا اگر آپ اردو یا عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو صلہ و موصول, ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں. تو اگر ایسا آتا ہے تو اس کو کیسے کور کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی, اگر ان سے کلاز شروع ہو رہی ہو, جو کہ ریلیٹیو کلاز ہوتی ہے, اگر آپ اس طرح یاد رکھیں, ریلیٹیو کلاز اگر شروع ہو رہی ہو تو وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ کہتے ہیں وہ اسی اسم کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی جس کی وہ وضاحت کر رہی ہے. یعنی کہ وہ شخص جو کھانا کھا رہا تھا وہ میرے پاس آ گئے, ایسے یہ غلط ہے, بلکہ وہ شخص کون, اب اس وہ کو بھی ایکسپلین کریں تو اس کے فوراً بعد ایکسپلین کرنا ہوگا, وہ جو ادھر ملا تھا میرے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا ایسے سمجھیں انگلش میں, I met a beggar in the street who was blind. میں ملا یا ملی اس مانگنے والے, اس گداگر سے گلی میں جو بلائنڈ, جو اندھا تھا. اچھا جی, اب بیگر ہے نا, ناؤن کیا ہے, یعنی اسم کیا ہے, وہ مانگنے والا, اور اس کو ایکسپلین کون کر رہا ہے کہ وہ کیسا تھا, وہ اندھا تھا, اور وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی. یہ دیکھیں درمیان میں یہ آ رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہی
انکریکٹ ہے. یہی اس کی مسٹیک ہے کہ اوپر رول ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہو یہ شروع کہاں سے ہونا چاہیے, اس اسم کے بعد جس کی وضاحت کر رہے ہیں. تو یہ وہ اندھا تھا, کون اندھا تھا؟ بیگر اندھا تھا. تو پھر بیگر کے بعد اس کو لے کے آؤ نا, آئی میٹ اے بیگر ہو واز بلائنڈ ان دی اسٹریٹ. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو لیکن کافی لمبی ہو گئی, لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کیئرفلی سنیں گے تو یہ تمام جو رولز ہیں یہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اور ہو چکے ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند ہے تو لازمی سے لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.